حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا، بتا کیا وعدہ؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغل اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا،
تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لیں، خرید لیں، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں، اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا، تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما، اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، اے مالک کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ کرم نوازی فرما۔ اے مالک کریم بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے۔ اے اللہ بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جائیں، اللہ عمل کا رستہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اس بندے کو بڑا جلال آیا، نیک آدمی تھا، اس نے کلہاڑا رکھا کندھے پہ، آج میں درخت کاٹوں گا۔ چلا گیا، جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے تو اس نے، ابھی وہ چوک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا تو کون ہے؟ میں تو کاٹوں گا۔ کہا تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجا، دنیا کرتی ہے، تجھے کیا لگے؟ معاذ اللہ، یہ بھی وسوسہ ہے نا، تجھے کیا لگے؟ اور ذرا بحث زیادہ ہوئی تو اس نے، وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے والا۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں نہیں کاٹنے دیتا۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، بات واضح نہ ہو سکی، بحث ہو گئی، یہاں تک کہ تلخی ہوئی، تلخی آگے بڑھی تو ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نیک آدمی نے الٹے ہاتھ سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا، بچھاڑ دیا، اور کلہاڑی لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گلا کاٹوں گا پھر درخت کاٹوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا، کہنے لگا اگر تم مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 2 دینار، روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے 2 دینار، درخت کاٹ کے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا، کھانا بھی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی جامعہ بھی بنا لینا۔ ہمیں چھیڑ کے درخت کاٹ کے، یہ بہت سارے لوگوں پہ حکومتیں ایسا کرتی ہیں، یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں، آپ فنڈ لیں، آپ فلانا کام کریں، ادارہ بڑا کریں، آپ کو کیا لگے؟ اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا، ادارے زیادہ بنیں گے، بچے زیادہ پڑھیں گے، لیکن دین کا یہ مزاج یہ ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے، اسے سمجھایا بھی جائے، یہ مزاج ہے دین۔ اس بندے کے اندر لالچ بیدار ہو گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر اندر نیا وسوسہ آیا کہ درخت کاٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوجنے لگ جائیں گے، تو پیسوں کا فائدہ، غریبوں کی مدد ہوگی، فلاں نیکی ہوگی، فلاں خیر ہوگا، فلاں ویلفیئر ایسوسی ایشن بن جائے گی۔ گھر جا کے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا، درخت کاٹنے کا ارادہ ختم۔ واپس گیا نا گھر، رات کو سویا، سویرے اٹھا تو 2 دینار پڑے تھے، بڑا راضی ہوا، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ رکھا، کچھ بانٹا۔ اگلے دن پھر اٹھا تو پھر 2 دینار پڑے تھے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ بانٹا، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ 5-6 دن تو پیسے آتے رہے، 7ویں دن اٹھا تو کوئی شے نہیں تھی، 8ویں دن پھر کوئی نہیں تھی، 9ویں دن پھر کوئی شے نہیں۔ اب پھر کلاڑا اٹھا لیا، میں درخت کاٹوں گا۔ پھر چوک میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں، اب پھر گفتگو ہوئی، میں کاٹوں گا۔ اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا، میں لڑوں گا۔ کہا تو اب لڑ بھی نہیں سکتا۔ اب جب گتھم گتھا ہوئے، ہاتھا پائی ہوئے، جھگڑا ہوا تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا، 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیے، کلاڑا چھین، چل دوڑ جا۔ اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو کہا ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا، آج تو طاقت کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے، تیری ختم ہو گئی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے، تیرے اندر ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا جب تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لیے آیا تھا، آج تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آج تو آیا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے۔ آج تیری جنگ دیناروں کی ہے، آج تیرا رٹا دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے خدائی طاقتیں معاذ اللہ روٹھ گئی ہیں کہ ان کا رٹا دیناروں کا ہے، ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رٹے دیناروں کے نہیں تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے سامنے حال ہو جاتی۔
انہیں کہیں پسپائی نظر میرے جیسے خطیب روزانہ تقریریں کرتے ہیں، سالوں بیت گئے، انقلاب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رٹا جب تک ذات کا ہوتا ہے انقلاب نہیں آتا. جب ذات الہی اور رضا الہی سامنے ہوتی ہے پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے، پھر اثر بن کے جملے دلوں میں اتر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے. جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی. انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں.
लेकिन तू साहिब ईमान है तो दलील क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम ईमानदार हो तो दलील दो। तो बड़े खूबसूरत थे मेरे महबूब के तैयार करदा लोग, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ईमान की दलील ये है कि अगर अल्लाह हमें नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते, अगर कभी मुसीबत आती है तो हम सब्र करते हैं, और या रसूल अल्लाह हम अपने रब के हर फैसले पर राजी रहते, हम अपने अल्लाह के हर फैसले पर। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया तो मेरे महबूब फरमाने लगे फिर सुनो, मैं गवाही देता हूं वाकई ही अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई हुई। फिर वाकई अल्लाह ने तुम्हें दौलत है, अगर तुम अपने रब पर राजी हो, अगर तुम राजी हो उस काम पर जिस पे अल्लाह ने तुम्हें रखा हुआ, अगर तुम्हें किसी को देखकर तकलीफ नहीं होती, अगर तुम न हसद में जलते हो, न बुग़्ज़ में, न कीने में, न तकब्बुर में, न एहसास कमतरी का शिकार होते, अगर तुम राजी रहते हो कि मेरे मालिक ने बेहतरीन जिंदगी मुझे दी, फिर इसका मतलब यह है कि तुम साहिबे ईमान हो। हमारे जमाने में लोगों की वो तकलीफें, सब्र नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी सी है, बेकरारी सी है, मुआशरे में एक अजीब सी हलचल है। हर आदमी समझता है कि वो सामने वाला जो शख्स है ना वो बड़ा सुखी है और मैं बड़ी तकलीफ में हूं। मैं रात अपने पीर भाइयों को समझा रहा था, मैं कह रहा था याद रखना, जिस आदमी का ओहदा बड़ा होता है ना उसका जख्म भी बड़ा गहरा होता है, उसका जख्म भी बड़ा। हाँ, वो किसी शायर ने, शेर उर्दू का है और थोड़ा वकी था शायर भी, तो बात भी उसकी थोड़ी वकी है, चले आप सियाने लोग हैं आपकी समझ में आ ही जाएगी। उसने कहा था कि हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। लोगों को नहीं पता चला कि हम रो रहे, हमने वाह वेला करके दुनिया, हम इस एहतियात से रोए कि हमारी आंख नम न हुई। हमने वाह वेला करके नहीं बताया कि बड़ी दिक्कत में, हमने अपने आप को महफूज रखा, जब्त में रखा, हौसले में रखा, अल्लाह की रजा पे राजी रहे, अपने आप को अपने रब की रजा पर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला इस तरह जन्नत में पहुंचा देगा जैसे कोई बंदा उड़ के जन्नत में चला जाता है। और जब जन्नत में पहुंचेंगे ना तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुमने हिसाब दिया? कहेंगे हमें तो पता ही नहीं हिसाब क्या है। पुल से रात से गुजरे, कहेंगे खबर ही नहीं पुल से रात कहाँ है। तो यहां कैसे आ गए? कहेंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। तो कहा बताओ तो सही तुम्हारी नेकी क्या थी? तो कहेंगे दो बातें थी, एक तो हम अल्लाह के हलाल को हलाल जानते थे, रब के हराम को हराम जानते थे, और दूसरा ये था कि हम अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहते थे, अल्लाह के हर फैसले पे। तो जो रब करीम की रजा पे राजी